إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہ میਂہ برساتا ہے اور جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، جسے چاہے خوب خبر دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، غیب کی چابیاں 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں حضور نے گن کے سنائیں، قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی بندہ کل کیا کرے گا، اور کوئی بندہ کس جگہ پہ مرے گا۔ بخاری 1039 1039۔ اچھا، اب اس آیت کو ذرا اور اس حدیث کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا شان نزول جو علماء نے بیان کیا ہے، اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں اس کا شان نزول یوں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کاہنوں اور نجومیوں کے خلاف اتری ہے۔ یہ جو چابیاں سٹ کے لوٹے پھیر کے حساب کر کے اس قسم کے لوگ، انبیاء کا تو ہر وقت اللہ سے رابطہ ہے، یہ چیز اور ہے، اور یہ عملیات کے ماہر اور جادوگر یہ اور بلائیں ہیں۔ بالکل آپ کا میٹر ہی گھوم جائے گا اس بات کو سن کے کہ یار یہ تو کہاں کی بات ہے، کہاں فٹ کی جا رہی ہے۔ باقی رہ گیا انبیاء علیہ السلام۔ ابن کثیر کے الفاظ سنیے، اس تفسیر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بعض حلقوں میں، تو علامہ ابن کثیر اس میں استثناء بیان کرتے ہیں، کوئی نہیں جانتا الا بعد اعلام ہی، ان 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے بتائے۔ اللہ بتائے تو وہ جنوا سکتا ہے، وہ جتلا سکتا ہے، وہ علم دے سکتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے تحت آپ قرطبی بھی دیکھ سکتے ہیں، ابن کثیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں 2-3 مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، آپ کو میں نے ایک حدیث لکھائی تھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں بھیجا تو راستے میں مجھے نصیحتیں فرماتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ چلتے گئے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، شاید تم آئندہ سال مجھ سے نہ مل سکو، اور واپسی پہ جب تم اس مسجد کے پاس سے گزرو گے تو یہاں میری قبر ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہاں فوت ہوگا، نبی پاک علیہ السلام فوت ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے قبر انور تک بتا رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، نہ ضعیف ہے نہ حسن ہے، موضوع ہونا تو دور کی بات ہے۔ مسند احمد 21951 21951 سند صحیح ہے۔ ایک چیز بھی ان 5 چیزوں میں سے عطا کے طور پر ثابت ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے 1 دن پہلے، جنگ بدر سے 1 دن پہلے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل یوم البدر ھذا مسرع فلان قال ویدع یدہ علی الارض ہا ہونا ہا ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہاتھ رکھ کے بتا رہے تھے کل یہاں فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ فما مات احدہم ان موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی بندہ بھی حضور کے رکھے ہوئے ہاتھ سے 1 انچ بھی سجے کھبے نہیں مرا، ادھر ہی مرا۔ مسلم 1779 1779۔ ہاں جی، کون کہاں مرے گا، ثبوت مل گیا، اور حدیث صحیح ہے، مسلم شریف میں ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ایک صحابی خاتون کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، تو باہر سے تھکے ہارے آئے تو بیٹا بیمار چھوڑ کر گئے تھے، بیٹا فوت ہو گیا، تو بیوی نے شوہر کا استقبال کرنے کے لیے بیٹے کا بتایا ہی نہیں کہ آتے میں پریشان نہ کروں، بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ایسی مقدس خواتین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ چکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دعا دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور وہ مسلسل سارے ہی بیٹے پیدا ہوتے گئے۔ بخاری میں حدیث ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے کچھ غلہ دیا ہوا تھا، لیکن اماں پاک نے ابھی قبضہ نہیں کیا تھا، تو قبضہ نہ ہو تو شرعی تقاضا پورا نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا اگر تم نے قبضہ کر لیا ہوتا تو وہ تمہارا تھا، لیکن ابھی تک تم نے چونکہ قبضہ نہیں کیا، یہ فقہی مسئلہ ہے نا، تو یہ تو علماء ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک چونکہ آپ نے قبضہ نہیں کیا، لہٰذا اب یہ غلہ آپس میں سارے بانٹ لینا اور اپنی دوسری بہن کو بھی حصہ دینا۔ انہوں نے کہا ابا جان میری دوسری بہن تو ہے ہی کوئی نہیں، تو فرمایا تیری ماں کے پیٹ میں ایک لڑکی ہے، پتہ چل گیا جی کہ رحم میں کیا ہے، اور بتا کون رہا ہے؟ صدیق اکبر۔ حضور کا مقام اور اونچا ہے، یہ حضور کا ایک غلام ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ موطا امام مالک، بالکل سند صحیح ہے، کتاب العقدیہ، فیصلوں کی کتاب، باب ہے مالا یجوز من النحل، جو گفٹ کرنا جائز نہیں ہے، حدیث نمبر 40، شرح معانی الآثار جلد دوم صفحہ 225۔ ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ بشوری والے سائیں قدس سر العزیز کے پاس ابھی وہ ہمارا پیر بھائی زندہ حافظ نالے مٹھو، ابھی وہاں بہت بڑا مدرس ہے، اس کے ماتحت کئی مدرسے چل رہے ہیں، یہاں تشریف لا چکے ہیں کئی دفعہ۔ تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، تو وہ چھوٹی سی تھی، تو ہمارے مرشد کریم کے پاس اس کے ماں باپ نے بچی کو سکھایا کہ ہم سائیں کی زیارت کو جا رہے ہیں، تو تم سائیں کا پلہ پکڑ کے کہنا سائیں مکھے ادڑو کھپے، سائیں مجھے بھائی چاہیے۔ تو بچی نے ایسا ہی کیا، سائیں مکھے ادڑو کھپے۔ سائیں نے فرمایا ادڑا پندھ میں آہن، جمع کا صیغہ بولا کہ تمہارے مطلب اس کا میں بتا دوں، تمہارے 3 بھائی سفر میں ہیں، چلے ہوئے ہیں، اور واقعی اس کے 3 بھائی پیدا ہوئے۔ اللہ کی عطا کی بات اور ہے، اور نبیوں اور ولیوں کی بات اور ہے، اور نجومیوں اور کاہنوں کے خلاف یہ آیتیں ہیں، اللہ کے پیاروں کے خلاف نہیں ہیں۔ باقی رہ گیا قیامت کا علم، اس کے بارے میں واقعی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں تھا، لیکن ہمارا قول مختار یہ ہے کہ حضور کے پاس اس کا بھی علم تھا، اظہار کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس میں اگر ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہم اس پر سختی نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔